بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعما ولا عبدون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لیس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلى الله عليه وسلم موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں اور نہ ہی کسی کو اس سے چھٹکارا ہے۔ قرآن میں متعدد آیات موت کی کیفیت کو اور اس کی ریالٹی کو بیان کرتے ہیں۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اگر کسی کو چھٹکارا ہوتا تو حضرت سلیمان نبی کو ہوتا، کہ جنہیں ہواؤں پر، جنوں پر اور ایسی قدرت ان کو حاصل تھی جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں تھی، بعد میں کسی کو حاصل نہیں۔ یعنی اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ ایک دن دنیا سے چلے گی۔ پس موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر آدمی کو آنی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو موت ہے ہر آدمی کو آنی ہے، یہ ہے کیا؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کے آثار کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اور پھر موت انسان کے لیے ضروری کیوں ہے؟ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے، ڈیمالش ہونے کا نام نہیں ہے، فنیشنگ کا نام نہیں ہے۔ موت اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ اور کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، کیونکہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، بدن اور روح، اور یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ روح بدن کے بغیر مکمل نہیں، بدن روح کے بغیر مکمل نہیں۔ اور بدن جب روح سے جدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور اس انتقال کا نام موت ہے۔ جب تک یہ دونوں ساتھ ہیں تو انسان زندہ کہلاتا ہے، اور اس کی علامت ہوتی ہے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، چل سکتا ہے، حس کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے انسان۔ مرنے کے بعد یہ آنکھ ہے لیکن اس سے دیکھ نہیں سکتا، زبان اپنی جگہ قائم ہے لیکن اس سے بات نہیں کر سکتا، کان ہے لیکن اس سے سن نہیں سکتا۔ قرآن نے ایک اور تعریف کی ہے مردہ اور زندہ ہونے کی۔ قرآن نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، حس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن وہ مردہ ہیں۔ کون سے ایسے افراد ہیں جو یہ علامتیں ان کی پائی جاتی ہیں، ان میں ظاہری طور پر زندہ ہوں، لیکن قرآن کہہ رہا زندہ نہیں؟ کون ہے؟ جن کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے۔ من ماتا، جو آدمی مر جائے، اور علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، کہ جو آدمی آل بیت کی بغض میں مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے۔ جو آدمی اس دنیا میں رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، لیکن اس کے دل میں آل بیت کی محبت نہیں، گویا وہ زندہ نہیں ہے، وہ مر گیا۔
اس لیے تو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب وما اغنی مالہ وما کسب. ابو لہب زندہ ہے، موجود ہے، چل رہا ہے مکے میں، دکھائی دے رہا ہے، لیکن قرآن سے کہہ رہا ہے مردہ ہے. اس کے مقابلے میں کون ہے؟ حنظلہ شہید، غسیل الملائکہ، دنیا سے چلے گئے ہیں. لیکن کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں. ان کے مردہ ہونے کا گمان تک نہ کرو. پھر پیغمبر نے ارشاد فرما دیا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو آدمی آل بیت کی محبت میں اس دنیا میں سے گیا وہ شہید اس دنیا سے گیا. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کیا رزق پا رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے. ہم زیارت میں پڑھتے ہیں نا ائمہ کی ترا مقامی و تسمع کلامی. اے امام آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور کیا ہے؟ میری کلام کو سن رہے ہیں. بس کیا ہے؟ موت ختم ہونے کا نام نہیں، اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہونے کا نام. اب یہ دیکھنا ہے کون سی دنیا سے آپ کون سی دنیا میں منتقل ہو. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ اگر آپ نے آگے دنیا بنائی ہے نا تو آپ یہ ہے کہ ایک مختصر محدود دنیا سے ایک بڑی دنیا کی طرف منتقل ہو. اگر آپ نے دنیا آخرت کی بنائی ہے، آخرت آپ نے بنائی ہے، تو آپ ایک کیا ہے؟ تاریک اندھیرے والی دنیا سے روشنی والی دنیا کی طرف منتقل ہو. اگر آپ آگے بنایا ہے، آگے سامان بھیجا ہے، آگے انتظام کیا ہے، تو کیا ہے؟ آپ محدود نعمتوں والی دنیا سے ایک لامحدود نعمتوں والی دنیا کی طرف منتقل ہو سکتے. اگر آپ نے آگے انتظام کیا ہے، گھر بنایا، آگے پیسے بھیجے ہیں آپ نے، آگے آپ نے کچھ آسائش کا انتظام کیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ آپ اس بیماریوں والی دنیا میں ایک صحت مند دنیا کی طرف منتقل ہو. آپ کو اگر کہا جائے نا کہ آپ ایک ایسے ملک کی طرف جا سکتے ہیں کہ جہاں بیماریاں نہیں، جہاں پریشانیاں نہیں، جہاں ٹینشن نہیں، جہاں پر یہاں سے بہتر سہولتیں ہیں، تو آپ سنتے ہوئے کیا ہے؟ آپ میں صحت آ جائے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے. اور سب سے بڑی جو چیز اس دنیا میں ہے نا وہ امیر المومنین کا دیدار ہے، زیارت ہے مولا. مولا فرماتے ہیں کہ یا عارس و حمدان من یمت یرانی. جو آدمی دنیا سے جاتا ہے وہ میری زیارت کرتا ہے. لیکن ایسا نہ ہو زیارت تو لیکن شرمندگی ہو، کہ ایسا نہ ہو زیارت تو ہو لیکن سر اٹھا نہ سکے، کہ ایسا نہ ہو مولا تو آ جائے لیکن ہم میں قابلیت نہ ہو کہ ہم مولا کو دیکھ سکیں. کیونکہ صرف مولا کو دیکھنا کافی نہیں ہے، صرف امام کو دیکھنا کافی نہیں ہے. دیکھنا اگر کافی ہوتا تو کربلا کے میدان میں شمر نے دیکھا ہے اپنے وقت کے امام کو، لیکن اس کے دیکھنے میں اور حبیب ابن مظاہر کے دیکھنے میں فرق ہے. اس کے دیکھنے اور ہر کے دیکھنے میں فرق ہے. اس کے دیکھنے اور بریر کے دیکھنے میں فرق ہے. اس کے دیکھنے اور غازی عباس کے دیکھنے میں فرق ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ آنکھیں کھولیں اور سامنے دیکھ لیں، دیکھنا معرفت کے ساتھ. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ کون سی معرفت. میں آپ سے پوچھتا ہوں شبر نہیں جانتا تھا کہ شخصیت کون ہے؟ جانتا تھا لیکن معرفت نہیں رکھتا تھا. خولی جانتا تھا لیکن معرفت نہیں رکھتا تھا. ہرملہ جانتا تھا لیکن معرفت نہیں رکھتا تھا. لیکن اس کے مقابلے میں کون ہے؟ بریر ہے، معرفت رکھتا تھا. جب میدان میں داخل ہوا کہا انا بریر والجملی والبجلی وعلا دین علی ودینہ دین النبی. کہ میں بریر ہوں، میں لڑنے والا ہوں، میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا ہوں کہ میں علی کے دین پر ہوں اور علی کا وہ دین ہے جو نبی کا دین تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. شہدائے کربلا معرفت کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ موت سے وہ ڈرتے نہیں تھے. آپ بھی کوشش کریں اس مقام پر پہنچ جائیں کہ موت سے نہ ڈریں. شہدائے کربلا میں سے ایک عابس شاکری،
میدان میں داخل ہوئے ہیں، اکیلے ہیں جی، 30,000 کے لشکر نے گھیرے میں لیے ہوگا، اور 10 آدمیوں کو آدمی دیکھ لے گھبرا جاتا ہے، لیکن معرفت کی منزل پر ذرا نہیں گھبرا، اور جو بھی مقابلے میں آتا تو اسے گرا دیتا تھا۔ عمر سعد نے آواز دی کہ اس کے قریب نہ جانا، یہ حسین کا عاشق ہے، یہ تمہیں کھا جائے گا۔ تو لشکر نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا ایک ایک جاؤ گے یہ مار دے۔ کیا کرو؟ دور سے پتھر مارنا شروع کر۔ جب پتھر آنا شروع ہوئے نا تو عابس شاکری نے اپنے سر کا جو خود تھا نا، لوہے کی ٹوپی تھی، اتار دی، زرہ کو اتار دی۔ کسی نے آواز دی عابس کیا کر رہے ہو؟ پتھر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں۔ کہا چاہتا ہوں جو حسین کے عشق میں پتھر لگے نا ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور جو تیر آئے نا ان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ کیا کہنے؟ پھر کیا ہوا کہ دیکھا نا عشق پورا نہیں ہو رہا، قمیض اپنی اتار دی، اور اتنے تیر لگ گئے کہ وہ تیروں میں اس کے جنازہ چھپ گیا، لیکن پھر بھی آواز آتی رہی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ پھر بھی آواز آتی رہی۔ شب عاشور کو امام حسین نے کہا میرے ساتھیوں چلے جاؤ، یہ لوگ ان کو مجھ سے کام ہے، جب مجھے پا لیں گے نا تمہیں کچھ نہیں، اگر آپ کو راستہ نہیں معلوم تو میں راستہ بتاتا ہوں۔ دشمن نے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا تھا، جی امام نے کہا میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں کہ کہاں سے تم نکل سکتے، یعنی امام کو پتا تھا راستہ ہے اور راستے کا پتہ بھی تھا جی، لیکن امام نے ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا تھا جی، اور اپنے ساتھیوں کو ایک اور راستہ بتا دیا تھا، وہ جنت کا راستہ تھا۔ کہا الموت بینکم و بین الجنت کنطرہ، تو میرے ساتھیوں موت تمہارے اور جنت کے درمیان پل ہے، ان مومن کے لیے موت نہیں ہے، وہ پل ہے جہاں سے گزر کر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شب عاشور میں جب امام نے کہا کہ میرے ساتھیوں چلے جاؤ، امام کے ایک ساتھی ہیں ان کا نام ہے عبد الرحمن، کھڑے ہو کہا یہ اپنا رسول اللہ کیسی بات کر دی آپ نے، آپ کو چھوڑ کر کہاں چلتے جائیں، آپ کو چھوڑنا گویا جنت میں چھوڑنا ہے، اور کھڑے ہو کر فرماتے ہیں مولا میری 1000 جانیں ہونا آپ پر قربان، اور افسوس ہے جان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ناقابل جان ہے، کاش کہ میرے پاس اس سے کوئی قیمتی چیز ہوتی آپ پر قربان کرتے تھے۔ ایک اور ساتھی کھڑے ہوئے کہا مولا مجھے 1000 دفعہ شہید کر دیا جائے اور اس کے بعد میری راہ کو، میری خاکستر کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، اس میں سے بھی آواز آئے گی لبیک یا حسین۔ بس میں عرض کر رہا تھا کہ موت کیا ہے؟ موت مومن کے لیے الریانۃ المومن، مومن کے لیے پھول ہے، اور پیاری حدیث ہے پیغمبر پاک کی، کہا موت مومن کے لیے اس طرح جس طرح وہ میلا کچیلا لباس اتارتا ہے اور ایک نیا صاف ستھرا لباس پہنتا ہے۔ اور موت کی ایک آسان سی مثال آپ کے خدمت میں عرض کروں سمجھانے کی، ہم اس دنیا سے منتقل ہوتے ہیں نا دوسری دنیا میں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم یہ الخدمت ادارہ اس کے سامنے سے گزر رہے تھے تو میرے ساتھ ایک مومن تھا، تو میں نے کہا یہ الخدمت ہے، یہاں وہ عباس صاحب بہت نیک اچھے آدمیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں یہ بدشگونی ہے جی، کہ موت کا نام نہ لو کہیں آ نہ جائے، نہیں، نام لینے یا نہ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ اعمال سے حل ہوگا۔ حضرت یوسف زندان میں تھے نا، 2 قیدیوں کے ساتھ تھے، تو قیدیوں نے خواب دیکھی، حضرت یوسف کے سامنے خواب بیان کی۔ ایک نے بیان کی خواب کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں لوگوں کو کیا پارٹی میں کچھ پلا رہا ہوں، تو حضرت یوسف نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے بادشاہ کے دربار میں نوکری ملے گی۔ اور دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر ایک کھانا ہے جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جلدی تجھے موت آ جائے گی۔ بندہ گھبرا گیا، کہتا میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف نے کہا انکار سے مسئلہ حل نہیں ہوتا،
اب تم یہ کہہ رہے ہو میں نے خواب نہیں دیکھا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تیرا کام ہو گیا ہے۔ یہ جو موت ہے یہ آنی ہے، اس سے گھبرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے لیے انتظام کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، عشق اہل بیت سینے میں اجاگر کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، اہل بیت کی سیرت پر چلنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ میں مثال کے ذریعے آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ موت کیا ہے جس سے آپ گھبراتے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، وہاں سے خوراک ملتی ہے، محدود نعمتیں ملتی ہیں، ایک جگہ رہ رہا ہوتا ہے، وہ وہاں سے دنیا میں آنے سے گھبراتا ہے، حالانکہ وہ سے علم ہو تو چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ پر آ رہا ہے جی۔ اگر اسے علم ہو تو محدود نعمتوں سے زیادہ نعمتوں میں آ رہا ہے، ایک تاریک جگہ اندھیرے والی جگہ سے روشنی جگہ پر آ رہا ہے، گھبراتا کیوں ہو؟ تو اسے آشنائی نہیں ہے اس دنیا سے۔ اگر اسے آشنائی ہو نا، وہ معرفت حاصل کر لے، پہچان لے، تو کبھی نہ گھبرائے، خوشی کا اظہار کرے کہ میں ایک اچھی جگہ پر آ رہا ہوں، اب مجھے نعمتیں بغیر وابستگی کی ملیں گی، کیونکہ وہاں نعمتیں سے مل رہی ہیں وابستگی کے ذریعے۔ وہ نعمتوں کے حصول کے لیے ماں کا محتاج ہے، وہ نعمتوں کے حصول کے لیے وابستہ ہے، اور اپنی مرضی کی نعمتیں نہیں کھا سکتا، وہ اپنی مرضی کی نعمتیں نہیں کھا سکتا، کیونکہ اسے آشنائی نہیں ہے، پریشان ہے۔ ہم بھی دنیا سے آخرت میں جانے کی طرح سے پریشان ہیں، کیونکہ ہمیں آشنائی نہیں ہے کہ کتنی پیاری نعمتیں ملنے والی ہیں جی۔ اس مولا علی کے جس کا ساری زندگی میں نعرہ لگاتے رہے، نام لیتے رہے، دل میں آرزو رہتی تھی، نجف چلے جاتے ہیں، گنبد کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ گنبد ہے، وہ صرف شبیہ ہے، وہ علامت ہے مولا تک پہنچنے کے لیے، خود مولا نہیں ہے۔ وہاں خوش ہو جاتے ہیں، باغ باغ ہو جاتے ہیں، اس کی آرزو کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں، 6 رسل کے قبر میں ہماری ملاقات ہو جائے مولا سے۔ وہ یہ یقین کر لے مومن، وہ کبھی پریشان نہیں۔ ایک اور چیز ہے، قبر میں سوال ہوں گے، ہم تلقین میں پڑھتے ہیں نا سوال، من ربوں کا، من دینوں کا، من اماموں کا، ماں قبلتوں کا، یہ سوال پڑھتے ہیں جی۔ سوال بڑی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، بچے کو یاد ہے جی، لیکن یہ سوال پیچھے ان سوالوں کی ایک زندگی ہے۔ ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب کہہ رہے قبر میں سوال ہوں گے، دین تیرا کیا ہے، امام تیرا کون ہے، نبی تیرا کون ہے، یہ لکھ کر کے قبر میں مردے کے رکھتے ہیں، اور وہ سوال ادھر سے دیکھ کر کے جواب دیتے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں، یہ اتنا آسان ہوتا نا، یہ وہاں لکھ کر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور پھر خدا کتنا کریم ہے، یہ امتحانی سوال ہے، اس کی پیچھے پوری کتاب ہے، کورس ہے، وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے سوال پہلے آؤٹ کر دیا۔ یہ کتنا کریم، اس سے بڑا کریم ہو نہیں سکتا۔ کوئی بھی ٹیچر سوال آؤٹ نہیں کرتا، کوئی ٹیچر اسے ٹیچر نہیں کہتے۔ آپ نے پاکستان میں امتحان گزارا نا، اگر پیپر آؤٹ ہو جائے نا تو پیپر کینسل ہو جاتا ہے جی، لیکن خدا کتنا کریم ہے، اس نے پیپر دے دیا۔ اب بندہ نہ رائے کہ آؤٹ شدہ پیپروں کو بھی تیاری نہیں کر سکتے، اس سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہے جو آؤٹ شدہ پیپر کو بھی پاس نہ کر سکے جی۔ وہ کتنا کریم ہے، بخشنے والا ہے، اس نے اپنا نام رکھ دیا ستار علیہ۔ بندہ تو گناہ کرتا ہے لیکن میں چشم پوشی کرتا ہوں، میں اسے اگنور کرتا ہوں، حالانکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تہ تک جا سکتا ہے، آپ کی نیتوں کو جانتا ہے، لیکن اس نے اپنا لقب یہ نہیں رکھا کہ میں نیتوں کو جانتا ہوں، لقب کیا رکھا؟ ستار علیہ۔ وہ خطائیں کرے، غلطیاں کرے، لیکن میں اس پہ پردہ ڈال دوں گا، میں اسے چھپا دوں گا۔ کتنا کریم ہے۔ اگر اس کی بارگاہ سے کوئی معافی نہ لے سکے نا، استغفار نہ کر سکے، توبہ نہ کر سکے، اس کی غلطی ہے، بندے کی کوتاہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ جو میرے لقب ہے نا، میرے نام ہے ستار علیہ ہے، رزاق ہے، رحمان ہے، رحیم، میں چاہتا ہوں میرے بندوں میں اس کی جھلک ہو، چاہتے ہیں کہ میں انہیں معاف کر دوں، بندوں کو معاف کر دوں۔ اور خدا اتنا کریم ہے، ساری قدرت کے باوجود نا بعض وقت ایسا نظر ہوتا ہے کہ خدا کیا ہے، ایک قدرت کو سائڈ پر رکھ دیتا ہے، اپنے علم کو سائڈ پر رکھ دیتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
ایک شخص دنیا سے گیا تو موسیٰ کو آرڈر ہوا کہ آپ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں. اتنا وہ گناہگار ہے، اتنا وہ خطاکار ہے، اتنا معصیت کار ہے. اللہ کے نبی کو آرڈر ہوا کہ شرکت نہ کریں، ممکن ہے آپ اس گناہوں کی لپیٹ میں آ جائیں. اتنا خطا ہے. حضرت موسیٰ نے جنازے میں شرکت نہیں کی. 2 دن 3 دن گزرے، وہ آرڈر ہوا کہ موسیٰ جاؤ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھو. بتایا گناہگار تھا، خطاکار تھا، کیا ہوا؟ کیوں حکم آرڈر چینج ہوا؟ کائی خطاکار تھا، گناہگار تھا، لیکن میرے بندوں نے آ کر گواہی دے دی ہے. جنازے میں شرکت کی ہے نا تو گواہی ہو گئی کہ اگر نیک نہ ہوتا تو میرے بندے شرکت نہ کرتے اس کے جنازے میں. وہ آ گیا، انہوں نے گواہی دے دی ہے لا نعلم منہ الا خیرا، ہم اس سے صرف خیر جانتے ہیں. تو میں نے اپنے علم کو سائڈ پر رکھ دیا، میں نے اس کے اپنے علم کو سائڈ پر رکھ دیا اور میں نے اسے معاف کر دیا ان بندوں کے کہنے پر. کتنا کریں؟ خدا کی کچھ صفات ہے نا، وہ بعض اپنی صفات کو بروئے کار نہیں لگتی. علم اس کی صفت، اس کے پاس علم، لیکن جب آتی ہے بات نہ ستارہ العیوب ہونے کی اور علم کو سائڈ کرتا، ستارہ العیوب کی اپنی صفت کو آگے لگتا. اس کی صفت ہے عدل کرنے والا، لیکن جب معاف کرنے تواب اور رحیم کی بات آتی ہے نا تو عدل سے کام نہیں لیتا، معاف کرنے سے کام لیتا. تو بڑا پیارا کہا ہے اس نے کہا عدل کا میں کریں تھر تھر کا میں اونچیاں شانہ والے. عدل کریں تو کوئی بچنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا. لیکن فضل کرے سارے گناہ بخشش ہیں. یہی بات بتانے کے لیے نواسہ رسول میدان کربلا میں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں روتے ہیں؟ جی ہمارا بچہ چھوٹا سا دنیا میں آتا ہے نا تو اہل بیت پر رونا شروع کرتا ہے، دنیا سے جاتے ہوئے روتا رہتا ہے. کیوں روتے ہیں؟ اس لیے روتے ہیں کہ وہ نبی، وہ اہل بیت جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ. اس نبی کی آل کے ساتھ وہ ظلم کیا جو ایک کافر کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ رویہ رکھا گیا جو ایک حیوان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. عربوں کے کچھ اصول تھے جنگ کے. پہلا اصول تھا کہ پانی بند نہیں کرتے تھے عرب جنگ میں، اسے نامردی کہا جاتا تھا، بہادری نہیں کہا جاتا تھا، بزدلی کہا جاتا تھا. دوسرا خواتین پر حملہ نہیں ہوتا تھا. تیسرا دشمن کے خیموں کو آگ نہیں لگائی جاتی تھی. چوتھا بہادر ہے، لڑ گیا، ہار گیا، مرا گیا، اس کے جنازے کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا. لیکن افسوس عرب یہ اپنے اصول بھی بھول گئے. میدان کربلا میں کس کے ساتھ ظلم کیا؟ بعض کا لوگ دیکھتے ہیں نا ہم رو رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ بعض چیزیں ہم درک کرتے ہیں. سنیں، ایک آدمی جس کے قریبی کو فوت ہو گیا نا، ابھی بھٹ صاحب تشریف فرمائے، ہمیں وہ چیز کو سمجھ نہیں سکتے جو چیز کو یہ سمجھ رہے ہیں. بعض کا ہم پانی کا لفظ آتا ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں، عام لوگ نہیں سمجھ سکتے اسے، یہ ہم درک کرتے ہیں. بعض کا یتیمی کا نام آتا ہے نا، ہم درک کرتے ہیں، لوگ اس کو نہیں سمجھتے. کہ ہمارے ذہن میں فوراً بی بی سکینہ کی یاد آ جاتی ہے. جب بعض وقت ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ بی بی زینب اپنے بھائی کی لاش پر آئے ہیں، لوگ نہیں سمجھ سکتے اس کو اہل بیت کا ایک محب سمجھ سکتا ہے کہ بہن کا غم کتنا ہوتا ہے، بہن کے لیے بھائی کا دنیا سے جانا کتنا غم زدہ ہوتا ہے بہن کے لیے. بھٹ صاحب بیٹھے بہن سے کال کر، یہ بہن سے اپنا کتنا محبت کرتے ہیں. امام حسین بھی اپنی بہن سے محبت کرتے. جب تمام بیویوں کو الوداع کر چکے نا بہن، تو آئی بہن کی باری. پتہ ہے کیا کہا بہن زینب آتینی بثوب عتیق، مجھ میرے لیے کوئی پرانا لباس لے آئے. کہا بھیا آپ تو وہ ہیں جو ماں سے نیا لباس مانگا کرتے تھے عید کے دن، اور جب ماں کے پاس نہیں ہوتا تھا تو جبرائیل جنت سے لے آیا کرتے تھے، آج پرانا لباس کیوں مانگ رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ہوا نا، بہن کو پتہ چلا نا کہ میرا بھائی گھوڑے سے گر گیا، خیمے سے نکلی ہے، جو مومنین گئے ہیں طلع زینبیہ پر، خیمے سے نکلی ہیں آئی ہیں طلع زینبیہ پر، آواز دی میرے بھائی اب میرا ماں جایا.
مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، مجھے آواز دے، مجھے پتہ چلے کہ میرا بھائی کہاں۔ اور یہ وہ بہن تھی، جب پتہ چلا نا کہ بھائی شہید ہو گیا ہے اور لاشوں کو ترتیب سے رکھا جا رہا ہے گھوڑے دوڑانے کے لیے، کہا اماں فضہ بتائیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہا کہ آقا زادی تمام لاشوں کو ترتیب سے رکھا جا رہا ہے تاکہ گھوڑوں کے ذریعے پامال کیا جا سکے۔ کہا اماں فضہ مجھے بتاتے رہنا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہا اماں فضہ اب کیا ہو رہا ہے؟ کہا حبیب کے رشتہ دار آ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ حبیب کی لاش کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے، وہ بے کس نہیں تھا، وہ لاوارث نہیں تھا، حبیب کی لاش کو اٹھا لیا گیا۔ کہا اماں فضہ کیا ہوا؟ کہا ہر کے رشتہ دار آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ہر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، وہ لاوارث نہیں ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، وہ قبیلے والا تھا۔ ایک ایک لاش اٹھ گئی۔ کہا اماں فضہ کیا ہوا؟ کہا سارے لاشیں اٹھا لیے گئے ہیں، اب آپ کے بھائی حسین غریب کا لاشا رہ گیا ہے۔ جب یہ سنا نا بی بی زینب نے مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا رسول اللہ، نانا رسول اللہ، آپ کا بیٹا، آپ کا نواسہ غریب ہے، اس کی لاش کو کوئی نہیں ہے جو پامال ہونے سے بچائے۔ اللہ اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین یمنون خدایا جو مجلس پڑھی گئی ہے، ذکر کیا گیا آل بیت کا، قرآن کا 7 دفعہ ختم ہوا ہے، سورہ بقرہ کی 50 دفعہ تلاوت ہوئی ہے، سورہ یاسین کی 50 دفعہ تلاوت ہوئی ہے، سورہ رحمان کی 50 دفعہ تلاوت ہوئی ہے، آیت الکرسی کی 150 دفعہ تلاوت ہوئی ہے، سورہ مزمل کی 50 دفعہ تلاوت ہوئی ہے، سورہ ملک کی 50 دفعہ تلاوت ہوئی ہے، سورہ اخلاص کی 5000 دفعہ تلاوت ہوئی ہے۔ خدایا اسی طرح کلمہ شریف کی تلاوت ہوئی ہے 84,000 مرتبہ۔ خدایا ان تمام عبادتوں کا ثواب بی بی نسرین کو بچا، ان قبر کو منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، انہیں آئمہ کے جوار نصیب فرما، امیر المومنین کا دیدار نصیب فرما۔ خدایا اس عظیم سانحے پر بھائی کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بٹ صاحب کی زوجہ نے جو خدمت کی ہے، یا خدایا ان کا صلہ عطا فرما، اجر عطا فرما۔ خدایا تو غفور رحیم، حاضرین تشریف فرما، ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان عالم پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، جو بیمار ہے اسے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، بے روزگار افراد کو عزت روزگار عطا فرما۔ یا اللہ میں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے قبر میں آسانی ہو، قبر منور ہو جائے۔ خدایا ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبر کو تاریک ہو، تنگ و تاریک و اندھیرے والا بنا دیتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آخر میں اپنے مرحومین خاص طور پر بی بی نسرین کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص سے والصلوات۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ بسم اللہ۔ مولا آپ کو صبر عطا فرمائے۔ مولا آپ کو صبر عطا فرمائے۔ بہت بہترین دیکھنا فرمائے۔